وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ انڈسٹری کے اسلم اقبال وہ بھی بیٹھے ہیں، یہاں رزاق داؤد آپ کے سامنے ہیں، اور آف کورس فائنانس منسٹر۔ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے آپ نے وہ بات کی جو اللہ نے پاکستان کی عزت رکھی، یہ یاد رکھیں کہ انسان کے ہاتھ میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں، صرف نیت اور کوشش دی ہے۔ کامیابی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان نے کوئی وہ ایئر فورس کی بھی بات کر رہے تھے، جو بھی مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے کے ڈائنامکس یہ ہوتے ہیں کہ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس راستے پہ جائے گا۔ اس لیے جو بھی ہوا اللہ نے کامیابی دی، اور مجھے یہ پوری اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ جب تک قوم اکٹھی کھڑی رہتی ہے، جب ایک قوم کے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے، ایک ان کے اندر ایک نظریہ آ جاتا ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایک قومی غیرت جاگ جاتی ہے، جو قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر اس قوم کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ میں آپ صرف جو بزنس کمیونٹی ہے، آپ سے اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میرا جو مقصد ہے، ساری جو میری سٹرگل ہے 22 سال کی، اس سٹرگل کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو غربت سے کیسے نکالنا ہے۔ میں جب کینسر ہاسپٹل بھی بنا رہا تھا تو وہ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب آدمی کو کینسر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے ہاسپٹل بنایا تھا۔ اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی بنائی تھی، ایک عام گھرانے سے بچہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لے سکے، ایک ایسی یونیورسٹی ہو۔ کمرشل یونیورسٹیز تو بہت ہیں، کمرشل ہاسپٹل بھی بن گئے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر جب تک ہمارے میں یہ احساس نہیں آئے گا کہ عام آدمی اس ملک کے اندر، اس کو ہم کیسے اس کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، یہ بہت بڑا نظریہ تھا، ایک عظیم سوچ تھی کہ ایک ایسا ملک بنانا ہے جو ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی، فلاحی ریاست۔ یاد رکھیں، فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گی، جو کہ مدینہ کی ریاست تھی، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، ویلفیئر سٹیٹ، جو آج ہمیں یورپ میں ملتی ہیں، اسکینڈینیویا میں ملتی ہیں۔ وہ سٹیٹس جدھر ایک سٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور طبقے کی، اس کو ایک سویلائز سٹیٹ کہتے ہیں۔ جو انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے کیا، آپ کبھی اسٹڈی کریں کہ یہ جو سارے پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ ہمیں انسان بنانا چاہتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جب وہ جب اوپر جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور کا جب پیٹ بھرتا ہے وہ، اور پھر لاکھوں ہرن سامنے سے گزرتے ہیں، شیر کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن انسان جب گرتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ جو گریڈ ہے، ہیومن گریڈ، جس کی وجہ سے دنیا کو خطرہ ہے آج، یہ جو ساری انوائرمنٹلسٹ موومنٹ، گلوبل وارمنگ، یہ سارا انسان کی گریڈ کی وجہ سے ہے، کنزیومرزم کی وجہ سے، کہ کتنے 62 لوگوں کے پاس 3 ارب انسانوں سے زیادہ دولت ہے۔ تو یہ انسان نیچے گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ جب وہ عقل مند جانور بن جاتا ہے تو ایک جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور سروائیول آف دا فٹسٹ۔ انسان کا جو معاشرہ ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتی، انصاف
اور رحم، کمپیشن، یہ دو چیزیں ہمیں فرق کرتی ہیں. تو جو ہمارا عظیم خواب تھا کہ پاکستان نے، تو وہ عظیم آئیڈیلز لے کے بننا تھا. تو اس لیے جو میرا ویژن ہے پاکستان کا، اس کے اندر وہ میں اس پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب آپ بزنس کمیونٹی میری ٹیم نہ بنو. آپ کے بغیر یہ جو ہم نے روزگار نوجوانوں کو دینا ہے، ہم نے ویلتھ کریٹ کرنی ہے. ویلتھ کریٹ کی جائے گی تو پاورٹی کو، غربت کو ہم ختم کریں گے. جو چائنا نے کیا چائنا نے ویلتھ کریٹ کیا، اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ویلتھ کریٹ صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس چلی گئی دولت، انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. بالکل یہی مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا اور نچلے طبقے پہ خرچ کیا. یہ ہے آج یورپ کے اندر آپ چلے جائیں، خاص طور پہ اگر آپ نے ایک مہذب معاشرہ دیکھنا ہے تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہ ان کی ٹیکسیشن سسٹم کیسی ہے کہ ٹیکس نچلے پیسے والے لوگ بڑا ٹیکس، زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس خرچ ہوتا ہے کہ نچلے طبقے کو انسانوں والی زندگی گزار، اوپر نیچے طبقے کو اوپر اٹھانا، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کا روزگار، ان کو لیگل ایڈ. یہ انصاف بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک نچلے طبقے کو لیگل ایڈ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، اگر وہ وکیل نہیں کر سکتا اس کو وکیل کر کے دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا آئیڈیل جو اصل میں مدینہ کی ریاست میں شروع ہوا تھا. تو ہم اس لیے وہ کہتے ہیں وہ پرنسپل آج ادھر اڈاپٹ کر لیے ہیں مغرب نے، اور اللہ کا فرمان ہے. اور ابھی رخ لیتے اسلام آباد کا، جہاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان تاجروں اپنی طرف سے شیورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے پورا زور لگانا ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنے میں، لیکن آپ نے بھی ساتھ ساتھ مدد کرنی ہے، میرے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، کہ آپ نے ایک خوددار قوم بننا ہے دنیا میں. اگر آپ نے جانا ہے اور ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے تو کبھی بھی کسی قوم کی عزت نہیں ہوتی جو سارا وقت قرضے لے اور گرانٹس دیکھے، اور جب بھی کوئی دورہ ہو کہ جی کیا لے کے آئے ہیں واپس. کوئی بھی قوم اس طرح اس کو عزت نہیں ملتی. اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ ہوتی ہے. آپ اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا ہاتھ مانگنے والے کی. تو ہماری اب پوری ہم نے کیمپین چلانی ہے. ہم بلکہ ٹیکس میں یہ بھی ہوں کہ ہم ٹیکس نیچے بھی کر دیں گے آپ کے، لیکن ٹیکس دینا یہ سمجھے کہ نیشنل ڈیوٹی ہے. یہ سوچے کہ قوم کے لیے آپ نے ٹیکس دینا. کتنی قوم کو خوشی ہوئی کہ جب نظر آیا کہ قوم خوددار ہے، دنیا میں تعریف ہوئی ابھی ریسنٹلی، تو کتنے لوگوں کو پرائیڈ ملی اس سے. اس سے پہلے ایک طرف ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے، دوسری طرف انہیں سے گالیاں کھاتے تھے، کوئی عزت چلی گئی تھی ہماری. تو اب جس طرف پاکستان جا رہا ہے، جو میں سوچتا ہوں نیا پاکستان، اس کے لیے بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایک ٹیکس کلچر پاکستان میں ڈیولپ ہو، اور اپنے لیے خودداری کے لیے ایک قوم عزت سے چلے، باہر ملک سے باہر جائے، لوگ عزت کریں اس کی. اور یہ ہو سکتا ہے. یہ مدینہ کی ریاست کی جو سب سے بڑی دوسری کمال تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے لوگوں کو سچائی کی طرف لگایا. لوگ سچ بولنا سیکھے. لوگوں کے اندر ایک عظیم لیڈر نے لوگوں کے اندر ایک موریلٹی اوپر کی. ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. آپ انگلینڈ کے اندر جھوٹی گواہی دیں، سیدھا ادھر قید ہے 3 سال کی. جو مرضی ہو، اگر عدالت میں اوتھ کے اوپر کوئی جھوٹی گواہی دے سیدھی اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. مجھے یاد ہے جب جتنا بھی دیر میں انگلینڈ میں گزارا، بڑے بڑے نام تھے جو اگر عدالت میں ایک جھوٹ پکڑا جائے کیس ختم ہو جیل میں سیدھا. تو ہمارے اندر اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. میں جب عدالت میں کیسز کے اندر پینما کا کیس تھا، اس سے پہلے بھی کیس تھا جوڈیشل کمیشن، ہم بیٹھے، سب کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر برا نہیں سمجھا جاتا. دیکھیں ایک معاشرے کو جب اوپر آتا ہے معاشرہ، اس کی موریلٹی بھی اوپر آتی ہے. آپ کا اکنامک کولیپس سے پہلے مورل کولیپس ہوتا ہے معاشرے کا. مولانا رومی نے کہا قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. تو ہمارے لیے ایک نئی سوچ، نیا مائنڈ سیٹ چاہیے، اور اس کے اندر بزنس کی بہت بڑا رول ہے، آپ کی کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے.
اس ملک کو اٹھانے کے لیے. اور ہم پھر میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں, ہم ابھی بھی سٹیپس اٹھا رہے ہیں. ہم اب یہ جو بل پاس ہوا ہے آج, انشاءاللہ آپ کے ریفنڈز جو ابھی تک رکے ہوئے وہ بھی واپس آپ کو دیں گے. اور انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے جو مسئلے مسائل ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس, میرے آفس کے اندر ہی وہ بنا ہوا ہے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, کہ جدھر ہم نے آپ کے لیے رکاوٹیں ختم کرنی, اور وہ مسلسل وہ آن گوئنگ پوری ایک مسلسل جدوجہد ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو بزنس کرنے کے لیے. میری صرف آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ ہم آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے, اپرچونٹیز آپ کے لیے پرووائڈ کریں گے. یہ اسپیشل اکنامک زونز جو بن رہی ہیں سی پیک کے ساتھ, اس میں آپ کو موقع ملیں گے. باہر کے انویسٹرز کی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لوکل, جب آپ باہر کے انویسٹرز کے لیے کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو لوکل انویسٹرز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم صرف باہر کے انویسٹر کے سوچ رہے ہیں, جو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہے وہ باہر اور لوکل کے لیے اچھی ہوتی ہے, تو وہ انشاءاللہ اس میں پوری آپ کے لیے مدد کریں گے. مسلسل آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی. ہماری جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اکنامک ٹیم, یہ سب آپ سے مشاورت کرے گی, آپ سے انٹریکشن ہوگا. اور اسٹیٹ اس ملک کی بزنس کمیونٹی کو اٹھائے گی, اور اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ جب بزنس کمیونٹی اوپر اٹھے گی, جب انویسٹمنٹ ہوگی, جب بزنس چلے گا, اور وہ بھی آپ کے سامنے ایک اور ہم آنے والے دنوں میں اور انسینٹیوز لے کے آ رہے ہیں, آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سے یہ اکانومی اور آگے چلے گی. اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہیں, ان کو روزگار کی ضرورت ہے, اور ان کو جب روزگار ملے گا اور اس سے جب اکانومی چلے گی تو اس سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو غربت سے اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. خان خطاب کر رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کو بزنس فرینڈلی ادارہ بنانا ہے. جو قوم قرضوں پر انحصار کرتی ہے وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے سیاحت کا شعبہ ہی بہتر کر لیا تو خسارہ پورا ہو جائے گا. 4.5 ارب کے محصولات میں سے 2000 ارب روپے قرضوں پر خرچ ہو جاتے ہیں. 10 سال میں پاکستان کا قرضہ 30